ایک واقعہ سنانا ہے، اور اس واقعے میں یہ بالکل واضح آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مسلمانوں کی عزت کا ذریعہ بنایا، قرآن مجید کو مسلمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا، قرآن مجید کو مسلمانوں کی نصرت کا ذریعہ بنایا، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا، اور شفا ہدایت کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لشکر روانہ کیے حبشہ کی طرف۔ ایک لشکر میں حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ محترمہ اور دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر سے کیا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی عثمان کا خیال رکھنا، اس کی شکل میرے بابا ابراہیم سے ملتی ہے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ وہ پہلا جوڑا ہے جو اسلام کے لیے، دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ پہلا ایک دستہ گیا، دوسرا دستہ گیا مشرکین مکہ۔ یہ بھی یہاں بتا دوں، مشرکین مکہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، صداقت، شرافت پہ کوئی اعتراف نہیں تھا۔ آپ کو وہ فیصل اور جج مانتے تھے، نہیں تو 35 سال کی عمر والا واقعہ دیکھ لے کہ جس وقت بیت اللہ میں حجر اسود کی رکھنے کی باری آئی تو فیصلہ کس نے کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وہ مشرکین کو جو تکلیف چیز دے رہی تھی وہ اللہ کا قرآن تھا۔ مشرکین کو جب پتہ چلا کہ مسلمان وہاں امن سکون کی فضا میں رہ رہے ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے 2 آدمی کو بھیجا اور تحفے، ہدیے اور سونے چاندی درہم دینار دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو لے کے آؤ۔ قصہ مختصر، پہلے ان کے درباریوں سے ملاقاتیں کی اور سفارش کے لیے کہا کہ آپ نے ہماری سفارش کرنی ہے۔ پھر وہ مال ان کو بھی دیا، بادشاہ کے لیے بھی رکھا۔ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے تو پھر بادشاہ نے بلایا، وہ ہے کون؟ انہوں نے کہا جی وہ قوم کے لوگ ہیں ہماری، وہ بے دین ہو چکے ہیں، دین چھوڑ چکے ہیں، ہم ان کو لینے کے لیے ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے رشتے دار پریشان ہیں۔ اندازہ لگ رہا ہے کیسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تقریباً 100 یا 118 کے قریب یہ افراد بنتے ہیں، مرد عورتیں۔ اب جب یہ یہاں سارے آئے یا نہیں ہے، کچھ آئے، کتنے آئے، ان میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ سے بات کی۔ وہ ذرا سنیے، کتب احادیث میں بھی موجود ہے، کتب تفاسیر میں موجود ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا المالک، اے بادشاہ، کنا قوما اہل جاہلیت، ہم ایک قوم جاہل تھے۔ پہلی بات دیکھنا کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان پڑھ تھے، ہم جاہل تھے، یہ ایک وجہ بتائی، اور اب کیا بن گئے ہیں؟ عالم بن گئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ قرآن مجید کی وجہ سے۔ قرآن خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہنے لگے ہم جاہل لوگ تھے، نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَ، مردار کھاتے تھے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کام کیا کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داریوں کو اہمیت ہی نہیں دی تھی، رشتہ داروں سے کوئی ہمیں سروکار ہی نہیں تھا، بس لڑائی جھگڑا اور اپنا فائدہ، اور پڑوسیوں کے حقوق بھی بھول گئے، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، اور ہمارا طاقت والا کمزور کو دبوچ لیتا تھا، دبا لیتا تھا۔ فَكُنَّا ذَلِكَ، ہم اس طرح رہ رہے تھے، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، اللہ نے ہم میں ایک رسول بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرف نسبہ، ہم اس کا نسب جانتے ہیں، نسب کے لحاظ سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہے۔ دوسری صفت بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَصِدْقُهُ، اس کی سچائی اور صداقت کی کوئی مثال ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک رکھ رہے ہیں. وعفافہ، اور اس کی پاک دامنی کو، سبحان اللہ، اس کی پاک دامنی کے کیا کہنے. پھر یہاں تک جب بات ہوئی تو حضرت جابر نے دیکھا کہ کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا. انہوں نے پھر سورۃ مریم پڑھی. سورۃ مریم پڑھتے پڑھتے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا. پھر پڑھتے مریم کی پاک دامنی کے تذکرے کیے. پھر کیا کہا؟ پھر کیا إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. قال النجاشی، اب نجاشی کی بات سنیے. نجاشی نے کہا واللہ والذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحدۃ، رب کعبہ کی قسم، جو موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے آئے، وہ کتاب اور جو تو نے کلام پڑھا ہے، یہ ایک ہی نور سے نکل کے آیا ہے. اب سنو، اب وہ میں نے کہا نا حفاظت کا ذریعہ، نصرت کا ذریعہ، عزت کا ذریعہ، مدد کا ذریعہ قرآن مجید بن رہا ہے، وہ بھی سنیے. اب اس نے جب یہ سارا سنا متاثر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذریعہ بنانا تھا. فرمایا بادشاہ نے کیا کہا انطلقا فواللہ لا اسلمہم الیکم ابدا، چلے جاؤ تم دونوں جلدی جلدی میری سرزمین سے، میری بادشاہ سے نکل جاؤ، میں ان کو تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں بھیجوں گا. اور ان سے کیا فرمایا؟ ان سے فرمایا نجاشی نے فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي، تم میری زمین پر امن، حفاظت اور سکون اور اطمینان سے رہو. تو اطمینان، سکون کا ذریعہ کیا بن رہا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے. سنیے، یہ نجاشی نے جو قرآن کو عزت دی، صحابہ تو عزت والے بن چکے تھے نا. وہ تو آمنہ کے لال کو دیکھا، ان کی صداقت، امانت، دیانت، شرافت کو مان گئے، وہ تو تھے. اب نجاشی جس نے قرآن کو سنا اور دل سے اس کو مان کے اور ان پڑھنے والوں کو عزت دی، ان پڑھنے والوں کو اپنی زمین پہ رہنے دیا، عزت دی، شان دی، مقام دیا، اور جو دشمن بن کے آئے تھے اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کیا. وہ اپنے کو ان کو واپس جانا پڑا، منہ کی کھانی پڑی. اس نجاشی باز کا اعزاز دیکھیے جس نے قرآن سن کر قرآن والوں کو عزت دی. اس لیے میں کہتا ہوں عشاء کے درس میں آپ 2 سنتے اور 3 وتر پڑھ کے بقیہ نماز پڑھنی ہے، تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں. اہل قرآن، اللہ نے آپ کو کیا کہا ہے؟ اہل قرآن، قرآن والے. حدیث سناؤں گا میں، اہل قرآن والوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں. آپ ان کی عزت کریں گے، اللہ آپ کی اور آپ کے اہل و عیال کو اللہ عزت عطا کرے گا. نجاشی بادشاہ جس کا نماز جنازہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، غیبانہ پڑھایا. قرآن مجید صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ بنا، نصرت کا ذریعہ بنا، عزت کا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن مجید کو حفاظت کا اور روزی کی نصرت کا ذریعہ بنائے، اور آپ کے مرحومین